السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، IIH کاندیولی اسلامک انفارمیشن ہاؤس کے چینل کے ذریعے جمعہ کے خطبات، علماء کے بیانات، دروس اور حمد و نعت پیش کیے جاتے ہیں، لہذا آپ اس چینل سے جڑیے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہماری پیش کردہ دینی و دنیاوی خدمات مسلسل پہنچتے رہیں۔ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فاطر کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے اپنا دشمن ہی جانو، اپنا دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی یہ محنت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیروی کرنے والے اور اپنے راستے پر چلنے والے اور اس کے کہنا ماننے والے انسانوں کو جہنم رسید کرے اور جہنم تک پہنچائے۔ حضرات، اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر شیطان کا اور ابلیس کا ایک مشن ہے، اور روز اول سے، پہلے ہی دن سے وہ اپنے اس مشن کو انجام دینے کے لیے پوری کوشش میں لگا ہے۔ شیطان کا مشن ہے، ابلیس کا مشن ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر دے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا نافرمان بنا دے، اللہ کے بندوں کو سیدھی راہ سے بہکا دے، بھٹکا دے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے خلاف کھڑا کر دے، رسول کے خلاف کھڑا کر دے، شریعت کی تعلیمات سے دور بہکا کر کہیں بھٹکا دے۔ اور یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا مشن ہے جس میں پوری طرح سے شیطان، ابلیس، جو بھی ان کی طاقتیں ہیں وہ اپنا استعمال کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے اس وقت کہا کہ اللہ، جب تو نے مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے ہی دی ہے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ تیرے بندوں کو تیرے راہ سے بھٹکا دوں، گمراہ کر دوں۔ اور گمراہ کرنے کے لیے وہ بہت سارے ہتھیار، بہت سارے حربے، بہت ساری تدبیریں وہ استعمال کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے جس سے ہمیں اور آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ اور اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا وَلَا تَجِدُوهُ، تو اللہ اپنے بندوں میں بہت کم لوگوں کو شکر گزار پائے گا، سب کو تو ناشکرا پائے گا۔ تو وہ ہتھیار، آج کے خطبہ جمعہ میں یہی میرا موضوع ہے کہ وہ چالیں، وہ تدبیریں، وہ اسباب، وہ ہتھیار، وہ ہتھ کنڈے کون کون سے ہیں جسے شیطان، ابلیس استعمال کر کے ہمیں اور آپ کو، انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، ہمیں ذلیل کرتا ہے، اللہ کی راہوں سے ہمیں دور کرتا ہے۔ وہ چالوں میں شیطان کا ایک مشن ہے تزئین، جسے قرآن مجید کے اندر تزئین کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ تزئین کا مطلب ہے
کہ کسی بدنما چیز کو پالش کر کے خوشنما میں تبدیل کر دینا، کسی بدصورت چیز کو تبدیل کر کے پالش کر کے اسے خوبصورت بنا دینا۔ اسی لیے شیطان نے کہا تھا قال فبما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہ اللہ میں تیرے بندوں کے بدعمالیوں کو، تیرے بندوں کے برے کاموں کو ان کی آنکھوں کے سامنے خوبصورت بنا کر اس طرح پیش کروں گا کہ انسان اسی طرح پوری طرح کھنچا ہوا چلا جائے گا، وہ گناہ میں، غلط کاموں میں ہی اپنے آپ کے لیے بہتری سمجھے گا، اور میں اتنا بہترین اور اتنا خوشنما اور اتنا لذیذ اور اتنا لطف اور اس میں گناہ کے کام میں اتنی کشش پیدا کر دوں گا کہ انسان خود بخود دوڑتا ہوا چلا جائے گا۔ اور خوبصورتی، غلط کام کو خوبصورت بنا کر پیش کرنے کا یہ مشن ابلیس کا، شیطان کا، اس دنیا سے ہی اس نے شروع نہیں کیا بلکہ اس دنیا سے شروع کیا کہ جب آدم و حوا علیہم السلام جنت میں موجود تھے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم و حوا جنت میں جہاں چاہتے ہو رہو، جو چاہتے ہو کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن دیکھنا اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے پھل کو نہ کھانا۔ پر شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کیا کیا؟ آدم و حوا کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ اے آدم و حوا، دیکھو وسوسہ ڈال رہا ہے، اے آدم و حوا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اور اگر کھا لو گے تو تم فرشتے ہو جاؤ گے اور تم پھر جنت کے اندر تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ آج جو تم جنت کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو پھر تمہارے لیے ہمیشہ یہ نعمتیں ہو جائیں گی، تمہیں کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہ سارے وسوسے اور یہ سارے بہکاوے آدم و حوا کے دلوں میں اس نے ڈالا، اور یہی ہے تزیین۔ آپ یاد رکھنا، یہی ہے تزیین، اور غلط کام کو خوبصورت بنا کر پیش کرنے کا یہی ابلیسی مشن ہے اور یہی شیطانی مشن ہے۔ اللہ رب العزت نے جس چیز سے منع کیا ہے، جس چیز سے روک دیا ہے، اسی چیز کو اپنانے کے لیے انسانوں کے دلوں میں گھس کر وہ ورغلاتا ہے، انہیں بہکاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس یقین کے ساتھ اس نے کہا کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اے آدم و حوا کھا لو اس درخت کے پھل کو۔ قسمیں کھا کھا کر اس نے آدم و حوا کو یہ یقین دلایا کہ انی لکما من الناصحین، میں تمہارا اپنا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، کھا لو اس کو، فرشتے ہو جاؤ گے تو بھی تمہارے لیے بہتر ہے، جنت کی ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی تب بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ دونوں حالتوں میں آدم و حوا کے لیے بہتری تھی، اور پھر اس نے اس طرح وسوسہ دلایا، بہکایا کہ آدم و حوا نے درخت کے پھل کو کھا لیا۔ دیکھا آپ نے، ایک غلط کام تھا، اللہ کا منع کردہ چیز تھی، لیکن آدم و حوا کے دلوں میں خوبصورت وسوسے ڈال کر فرشتے ہو جاؤ گے اور جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے مل جائیں گی، کھا لیا۔ اور اس روئے زمین پر بھی اس کا یہ مشن جاری ہے، چالو ہے، اور یہ ہتھیار وہ تزیین کا، خوبصورتی کا استعمال کر رہا ہے۔ اور ایک عظیم مثال دیکھ لو، ایک بہترین مثال دیکھ لو ہمارے اور آپ کے سماج کی، انسانوں کی نسل کشی، انسانیت کا خاتمہ۔ شریعت نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی تھی تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جو عورتیں زیادہ بچہ پیدا کرنے والیاں ہوں۔ فإنی مکاثر بکم الامم، پیغمبر کی زبان بول رہی ہے کل قیامت کے روز میں اپنی امت کی تعداد پر فخر کروں گا، غرور کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں اور آپ کو دی ہے اور دی تھی اس سے پہلے، اور قیامت تک یہ تعلیم ہمارے بیچ رہے گی۔ لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں انسانوں کا نعرہ کیا لگ رہا ہے، انسانوں کی آواز کیا نکل رہی ہے؟ ہم دو ہمارا ایک، ہم دو ہمارے دو، ہم ایک ہیں ہمارا، ہم دو ہیں ہمارا ایک بچہ ہو، فوراً آپریشن کرا دیا گیا، دو بچے آئے گھر میں آپریشن کرا دیا گیا۔ انسانیت کی نسل کشی، اولاد کا سلسلہ جہاں پیدا ہونے والا مسئلہ تھا اس کو بالکل ہی بند کر دیا، اور ایک دو پر اکتفا کر کے شیطان نے اس غلط کام کو خوبصورت لفظ کا نام دے دیا فیملی پلاننگ۔ فیملی پلاننگ، سرکاری ادھیکاری بھی اور ہمارے سماج کے اندر شیطان کے اس حربے کا شکار ہو جانے والے لوگ بھی
اسی لفظ کو یاد کرتے ہیں تو فیملی پلاننگ ہے، ایک کافی ہے، دو کافی ہے، اور یہاں شریعت کی بالکل مخالفت ہو رہی ہے، ایک غلط کام کو خوبصورت لفظ کا نام دے دیا۔ ایسے ہی بدر کے اندر، غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی ہے، مکہ کے اندر مشرکین اور کافر ابو جہل کی قیادت میں 1000 کی تعداد لے کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیاری میں تھے۔ وہاں بھی شیطان انسانی روپ اور انسانی شکل میں آیا، سراقہ ابن مالک کی شکل میں، اور کہا اے ابو جہل، اے مشرکین مکہ، جاؤ ہمت رکھو، آج مقابلہ کرو تم مسلمانوں سے، میدان میں اتر جاؤ، لا غالب لکم اليوم، آج تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، آج جیت تمہاری پکی ہے، وَإِنِّي جار لکم، اور میں بھی تمہارا حمایتی رہوں گا، میں تمہارا ساتھی رہوں گا۔ اور پھر ابھارا غلط کام پر، پھسلایا غلط کام پر، بھڑکایا ابو جہل و مشرکین مکہ کو، اور لے جا کر میدان بدر کے اندر مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جنگ جاری ہو گئی اور گھمسان کی لڑائی شروع ہے۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول کیا، اور جیسے ہی فرشتے آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے اترنا شروع ہوئے، شیطان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کہا، کھلم کھلا فرار کا اعلان کر دیا، وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون، اے مشرکین مکہ، اس میدان کے اندر میری آنکھیں فرشتوں کو دیکھ رہی ہیں جو مسلمانوں کی حمایت میں اتر گئے ہیں، ہماری حمایت کافی نہیں ہے اور وہ تمہاری آنکھیں فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے میں فرار کا راستہ اختیار کر رہا ہوں، انی ارى ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، وَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور اس وقت میں اللہ سے خوف کھا رہا ہوں، اس وقت میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ یہ شیطان بھی اللہ سے خوف کھاتا ہے، شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم انسانوں کا دل اتنا مضبوط ہو گیا کہ نہ گناہ کرتے وقت اللہ کا خوف ہمارے دل میں آتا ہے، نہ گناہ کرتے وقت اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آتا ہے۔ وہ شیطان تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کی تعداد کو دیکھ کر کہا، انی اخاف اللہ، میں میدان جنگ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے کیسے ابھارا، کیسے بہکایا، کیسے پھسلایا اور غلط کام مسلمانوں سے لڑائی پر ابو جہل و مشرکین مکہ کو آمادہ کیا، اور پھر دغا دیا، دھوکہ دے کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اور اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن مجید سورہ فرقان میں فرمایا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان کی یہ عادت ہوتی ہے، شیطان کی حقیقت میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ عین موقع پر دھوکہ دیتا ہے، عین موقع پر وہ دغا دیتا ہے، برائیوں میں تمہیں ڈال دیتا ہے، پھر بغل ہو جاتا ہے، پھر سائیڈ میں ہو جاتا ہے۔ دو محبت کرنے والے بھائیوں کے بیچ تیسرا شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور دونوں میں جھگڑے کرا کے بغل ہو جاتا ہے، دونوں کا تماشا دیکھتا ہے۔ تو یہ ہے شیطان کی فطرت اور یہ شیطان کا مشن ہے جو غلط کاموں کو، غلط گناہ، ہمارے معصیت کو، ہمارے نافرمانیوں کو، برے کاموں کو ہماری نگاہوں میں خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لڑکی، ایک عورت بے پردہ ہو کر جب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، استشرفہا الشیطان، شیطان اسی طاق میں ہوتا ہے، شیطان اسی تلاش میں ہوتا ہے۔ وہ بے پردہ ہو کر، چہرہ کھول کر جب وہ بازاروں کا راستہ لیتی ہے تو نوجوان جو سائیڈ میں کھڑے ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں شیطان پوری طرح گھس جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا، ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان ہماری نسوں کے جو اندر خون دوڑتا ہے، اس خون کے اندر شیطان کا وسوسہ موجود ہے، اور شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے۔ اور بغل میں نوجوان جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے اندر گھس کے، وہ لڑکی چاہے کالی ہو، وہ لڑکی چاہے کوئی بھی خاندان کی ہو، وہ لڑکی چاہے کتنی بدکار کیوں نہ ہو، وہ لڑکی چاہے فاحشہ ہو، ہمارا آپ اور نوجوان جانتے ہیں اس لڑکی کی عادت خراب نہ ہوتی تو بے پردہ ہو کر وہ سڑکوں پر نہ نکلتی۔ اگر یہ لڑکی بدزانیہ نہ ہوتی، یہ لڑکی فاحشہ نہ ہوتی، اگر یہ شیطان کے حربے کا شکار نہ ہوتی تو اس طرح کھلم کھلا بے پردہ ہو کر سڑکوں پر نہ نکلتی۔ ہم بھول جاتے ہیں، نوجوان ہمارے بھول جاتے ہیں، شیطان کے اسی حربے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کالی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، ہماری آنکھوں میں اس لڑکی کا چہرہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، ہم شہوت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے جو ہے جال پھیلائے ہوئے پھندے کے شکار ہو کر وہ لڑکی کیسی بھی ہو، ہماری آنکھوں میں نشہ آتا ہے، ہمارے دلوں میں شہوت جاگتی ہے، اور پھر شیطان کے راستے پر چل کر ہم غلط نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں اور پھر تمنائیں اور آرزویں آگے رکھتے ہیں، جو بھی رکھتے ہیں۔ یہ شیطان ہے ہمارے اور آپ کے بیچ جو غلط کام ہوتے ہیں، برے کام ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا غلط کام تو شرک ہوتا ہے۔
سب سے بڑا کام تو بدعت ہوتا ہے۔ شرک کو، بدعت کو وہ شیطان اتنا خوشنما، اتنا بہترین اور اتنا اچھا بنا کر پیش کرتا ہے کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں بس کرو، یہ جو بدعتی کام کر رہا ہے نا، یہاں شریک ہو رہا ہے، یہاں شریک ہو رہا ہے، اس مجلس میں جا رہا ہے، یہاں جا رہا ہے، یہاں نعرے لگ رہے ہیں، یہ تو اچھا کام کر رہا ہے، اچھا کام ہے، پر شیطان کا کام ہے، بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا حربہ یہ بھی ہے، شیطان کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ وہ بدعت کا راستہ اور شرک کا راستہ ہمیں اور آپ کو دکھاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھو، شیطان کا ایک مشن یہ بھی ہے کہ ہمیں اور آپ کو، انسانوں کو غفلت کی نیند پوری طرح سلا دیتا ہے۔ غفلت کی نیند ایسی سلاتا ہے کہ ہم اور آپ اور انسان اپنے انجام سے غافل ہو جاتا ہے، انسان اپنی موت سے غافل ہو جاتا ہے، انسان اس قدر غافل ہوتا ہے کہ قبر کی منزل سے غافل ہو جاتا ہے، انسان اس قدر غافل ہوتا ہے کہ حشر کے اندر ملنے والی تکلیفوں سے غافل ہو جاتا ہے، انسان حشر اور نشر کے میدان میں سوال و جوابات سے غافل ہو جاتا ہے، انسان شیطانی فندے میں پھنس کر اس طرح غافل ہو جاتا ہے کہ وہ پوری طرح اللہ کو، اس کے احکام کو بھلا دیتا ہے اور غفلت کی نیند سویا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، پھر بھی انسان جاگتا نہیں، پھر بھی انسان جو ہے بیدار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ اللہ کا عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے یا وہ لقمہ عذاب بن جاتا ہے، عذاب کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ یاد کرو قوم عاد کو، جب آسمان پر بدلیاں آئیں تو اللہ کے رسول نے کہا، نادانو، میری امت کے لوگوں، یہ آسمان پر دیکھو، اللہ کا عذاب بدلیوں کی شکل لے کر آ چکا ہے، اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی توبہ کر لو۔ لیکن کیا ہوا؟ قوم کہتی ہے اللہ کے رسول اور اے ہود علیہ السلام پیغمبر تھے، کہا کیا کیسی بات کرتے ہو؟ آسمان پر یہ جو بدلیاں آئی ہیں، ھذا عارض ممطرنا، یہ بارش کی بدلیاں ہیں، ابھی بارش برسیں گی، ہماری کھیتیاں ہریالیوں میں بدلیں گی، ہماری کھیتیاں لہلہائیں گی، ہمارے گھروں میں اناج اور غلے آئیں گے۔ پر اللہ کے رسول بار بار کہہ رہے ہیں، نادانو، سنبھل جاؤ، یہ وہی عذاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو، اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی سنبھل جاؤ۔ لیکن قوم کہاں ماننے والی، امت کہاں ماننے والی؟ پیغمبر کے اس تنبیہ کو مذاق بنایا اور ہوا اسے ہی کہ تیز آندھی کی شکل وہ بدلی لے کر آئی اور سارے کے سارے قوم عاد اس دنیا میں ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب ہے، غفلت کی نیند اس طرح سلا دیتا ہے، اس طرح سلا دیتا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی، ہم اور آپ جو جیتے ہیں جانوروں سی زندگی گزارتے ہیں۔ جانور جیسے جیتا ہے، اس کی زندگی کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی مطلب نہیں ہوتا اس کے جینے کا۔ ہمارے جینے کا تو مقصد ہے، ہمیں اور آپ کی، ہماری پیدائش ایک مقصد کے لحاظ اور ایک غرض کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مقصد حیات کو غفلت میں پڑھ کر اپنی زندگی کے مقصد کو ہم بھلا دیتے ہیں، اور اس طرح بھلاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس دل ہے پر یہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں پر یہ عبرت کی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں پر یہ سنتے نہیں، یہ سن کر عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اولئک هم الغافلون، یہ سب کے سب غافل ہیں، یہ سب کے سب شیطان کے اس ہتھیار اور اس تدبیر کے فندے میں پھنس کر پوری طرح غفلت میں سو چکے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، بہت سارے انسان جاگتے ہوئے بھی سوئے رہتے ہیں، بہت سارے انسان زندہ ہیں پر مردہ ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایمان کا چراغ نہیں جل رہا، ایمان کی روشنی نہیں ہے، اللہ کے احکام کی پابندی نہیں۔ اور ایک راستہ، ایک مشن ہے اور ایک تدبیر اور ایک چال ہے اور ایک ہتھیار ہے شیطان کا، ٹال مٹول کرنا، جس کو قرآن نے تصویب کہا، حدیث نے تصویب کرنا، ٹال مٹول کرنا۔ ہمارے دل میں کوئی نیکی کا کام کرنے کا ارادہ پیدا ہوا تو ہمارا چلو کل کر لیں گے، کوئی بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، شیطان گھس گیا، کہا ابھی مت کرو، ہماری زبان کہتے کل کریں گے، کل یہ نیکی کریں گے۔ توبہ کرنے کا مسئلہ آیا، کل توبہ کر لیں گے، یا رمضان آئے گا تو توبہ کر لیں گے۔ نماز پڑھنے کا مسئلہ آیا، رمضان سے نماز شروع کریں گے۔ حج کرنے کا مسئلہ آیا، ابھی تو جوان ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے تو کر لیں گے۔ ٹال مٹول، شیطان اس طرح ہمیں اور آپ کو ٹال مٹول میں مبتلا کر رہا ہے، کل کر لینا، پرسوں کر لینا۔ اللہ کے بندو یہ بتاؤ کہ کیا ہماری اور آپ کی زندگی کی آخری سانس کا کوئی گارنٹی ہے؟ شریعت تو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ آج جمعہ کے دن یہاں نماز پڑھ رہے ہو، اپنا آخری نماز سمجھو۔ کتنے ایسے ہیں جو عصر کی نماز نہیں پانے والے،
کتنے ایسے ہیں جن کی آخری سانس مسجد کے باہر جا کر ختم ہو جائے گی اور اس دنیا سے وہ رخصت ہو جائیں گے، ملک الموت کے شکار ہو جائیں گے، وہ مر جائیں گے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کی کوئی گارنٹی ہے؟ پھر ٹال مٹول کرنا، کل کریں گے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے، سیرت کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ ٹال مٹول کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کعب ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے اندر جب اعلان ہوا کہ چلو غزوہ تبوک میں کافروں سے مقابلہ کرنے، تو اس وقت کا موسم بڑا گرم تھا، شدت کی گرمی تھی، مسلمان تنگ دستی میں تھے، بہت پریشانی کا عالم تھا، زمین جل رہی تھی، اس قدر دھوپ تھی۔ تو کیا ہوا، مدینے کے اندر جو جھوٹے مسلمان تھے، منافقوں نے جھوٹے بہانے کر کے اپنے آپ کو مدینے میں روک لیا، ہم نہیں جا سکتے، اللہ کے نبی ہم نہیں جا سکتے، ہمارا یہ عذر ہے، ہمارا یہ بہانہ ہے۔ اسی مجمع میں اور اسی مدینے میں 3 صحابہ ایسے تھے جو ایماندار تھے، جو سچے تھے اور غزوے میں شریک ہونے کا ان کا پورا ارادہ تھا، پورا سچا اور پکا ارادہ تھا۔ 3 صحابہ کی تاریخ قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ 3 حضرت کعب بن مالک بیان فرماتے، اعلان ہوا، ہم نے سنا، مدینے کے مسلمان تیاری میں لگ گئے اور ہمارے دل میں کیا آیا، ٹھیک ہے تیار ہو رہے ہیں، ہم بھی تیار ہو جائیں گے، دیکھو ٹال مٹول، ہم بھی تیار ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ مسلمان لڑائی کرنے کے لیے نبی کے ساتھ جانے لگے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوچا چلو میری سواری بڑی تیز رفتار ہے، میرے پاس سارا سامان موجود ہے، اگر یہ نکل بھی گئے تو میں پیچھے سے تیزی سے دوڑ کر ان کا ساتھ پکڑ لوں گا۔ یہ ٹال مٹول دیکھو شیطان کر رہا ہے، ٹال مٹول کر لوں گا۔ اسی پس و پیش میں اور اسی بہکاوے میں آ کر اللہ کے نبی گئے غزوہ تبوک اور پھر واپس بھی آ گئے اور واپس بھی آ گئے۔ 50 دنوں کی سزا ان 3 صحابہ کو ملی، اور ایسی سزا جو واقعہ بڑا مشہور ہے اور تفصیل سے بتاؤں گا نہیں، لیکن جو لب لباب اور جو میرے موضوع سے جو تعلق رکھتا ہے وہ یہ کہ تینوں صحابہ کو 50 دن کی ایسی سزا ملی کہ مدینے کے سارے مسلمان ان سے بات نہیں کر رہے تھے، ان کی بیویاں ان سے جدا کر دی گئیں، مختلف تکلیفوں سے گزر رہے تھے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اس وقت ہم تینوں شیطان کے اسی حربے کے شکار ہو گئے تھے کہ ہم کل کریں گے۔ اس لیے اللہ کے بندو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگے۔ صحابہ نے حیرت سے دیکھا، پیارے نبی کا یہ معمول کبھی نہیں تھا، سلام پھیرنے کے بعد ذکر و اذکار کرتے، دعا استغفار کرتے، دعائیں پڑھتے، کچھ وقت مصلی پر بیٹھے رہتے، پھر وہاں سے روانہ ہوتے۔ لیکن اس دن نماز کے فوراً بعد صفوں کو چیرتے ہوئے آپ اپنے کمرے میں گئے۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے، حیرت کی آنکھوں سے آقا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے صحابہ ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج میں نے یہ کام کیوں کیا، ایسا اٹھ کر اپنے کمرے میں کیوں گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اے میرے صحابہ، مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے گھر میں سونے کی ایک ٹکیا رکھی ہوئی ہے اور میں اسے اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کر سکا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں وہ خیرات نہ کر سکوں، اس سے پہلے میری روح اس دنیا سے پرواز کر جائے، میں موت کا شکار ہو جاؤں۔ اس لیے میں نے جلدی کیا کہ اس سونے کے ٹکیا کو غریبوں میں تقسیم کر دوں اور خیرات کر دوں، پھر لوٹ کر آؤں۔ اور یہی وجہ تھی، اسی لیے کہا جاتا ہے نیکیوں میں جلدی کرو، ٹال مٹول نہ کرو۔ نیکی کا خیال آیا، آج ہی سے شروع کرو، فوراً شروع کرو۔ نماز پڑھنے کا خیال آیا، آج ہی سے نمازی بن جاؤ۔ توبہ کرنے کا خیال آیا، آج ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ کسی اور دن کا انتظار نہ کرو، کسی اور مہینے کا انتظار نہ کرو، جتنا جلدی ہو سکے نیکیوں کی طرف اپنے قدم آگے بڑھاؤ۔ ہمارے آخری سانس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ شیطان کا ایک حربہ ہے اور یہ بہت بڑی چال ہے۔ اور اسی طرح شیطان کا ایک پھندہ ہے، انسان جو عمل کرتا ہے، پہلا کام ہوتا ہے تو اس کو عمل سے روکنا۔ نماز پڑھنے جا رہا ہے، نماز سے روکنا، راستے میں بہکا دیا، کوئی ساتھی مل گیا، اذان ہو گئی، جماعت چھوٹ گئی، وہ بات کرنے میں گپ شپ میں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ شیطان اس پر پوری طرح حملہ کر چکا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈال چکا ہے۔ بات کر، ابھی تو اذان ہوئی، ابھی تو جماعت کھڑی، پڑھ لینا جا کے، قضا ہو گئی۔ شیطان کا یہ حربہ کہ ہمیں اپنے اچھے کاموں سے روکتا ہے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، خیرات کے لیے ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں
جن کو شیطان ان عملوں سے روک نہیں پاتا، شیطان کو شکست دے دیتے ہیں، شیطان کا منہ کالا کر دیتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جب شیطان دیکھتا ہے کہ اس حربے کا یہ تدبیر میری ناکام ہو گئی، یہ تو جا رہا ہے عبادت کے لیے، یہ تو جا رہا ہے اچھے عمل کے لیے، تو اس سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے کہ اس کے دل کی نیت پر حملہ کرتا ہے۔ غور سے سننا، عمل پر حملہ نہیں کر سکا، عمل سے نہیں روک سکا، تو انسان کے دل میں گھس کر انسان کی نیت پر حملہ کرتا ہے۔ اور وہ نیت پر کیسے حملہ کرتا ہے؟ ریاکاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، دکھاوے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، شہرت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، نمو کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، دل میں وسوسہ آتا ہے ذرا اور کر لے لمبی نماز تاکہ دنیا تقوی گزار کہے، ذرا اور لمبی دعائیں مانگ تاکہ دنیا تجھے، یہ دل میں وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں، اور ان وسوسوں کو اپنے دلوں میں جگہ کبھی مت دو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کوئی بھی عمل کرو اس نیت سے کہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے، دنیا راضی ہو نہ ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری اور شہرت کے لیے نہیں، ورنہ یاد رکھو ہماری نماز ہمارے لیے گناہ بن جائے گی، ہمارا روزہ ہمارے لیے گناہ بن جائے گا، ہمارا حج ہمارے لیے گناہ بن جائے گا، ہماری خیرات ہمارے لیے گناہ بن جائے گی اگر ریاکاری کا جذبہ، اس شیطان کا یہ حربہ ہمارے دل میں ذرا بھی آیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ خوف کھاؤ تو اپنے دل کی نیت سے کھاؤ، اپنے دل کی نیت سے ڈرا کرو۔ صحابہ اسی سے ڈرا کرتے تھے، عمل تو کر لیتے ہیں، کہیں عمل میں فتور نہ آ جائے، نیت میں فتور نہ آ جائے، کہیں شیطان ہم پر غالب نہ آ جائے، تو اس طرح سے بھی وہ حملے کرتا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے، انسان کو بدظن کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑا حربہ ہے، انسان کو بدگمانی کا شکار بنا دیتا ہے۔ ہم ایک بھائی سے نہیں ملے، نہ اس کی حالت جانتے ہیں، بس یوں ہی فیصلہ کر لیا ایسا ہوگا، بڑا بدکار ہوگا، بڑا گنہگار ہوگا، بڑا ایسا ہوگا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ شیطان ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈال رہا ہے، بدگمانی ہمارے بھائی کے خلاف ہمارے دل میں پیدا کر رہا ہے، اور ہم اور آپ اس کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز ابلیس پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے، اپنا تخت اور اپنی کرسی لگاتا ہے، اپنے چیلوں کو بلاتا ہے، اپنے سپاہیوں کو بلاتا ہے، اور پھر ان کو فرمان جاری کرتا ہے کہ جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ اور گمراہ کرو انسانوں کو، اپنے مشن کو پورا کرو۔ قیامت کے روز جو رب کو چیلنج کیے تھے، وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ پروردگارا تو اپنے بندوں میں اکثر لوگوں کو ناشکرا پائے گا، جاؤ گمراہ کرو۔ سارے چیلے پھیل جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور گمراہ کر کر کے بہکا کے شام کو جب آتے ہیں تو ابلیس جو سردار ہوتا ہے وہ رپورٹ لیتا ہے، بتاؤ تم نے کیا کیا، بتاؤ تم نے کیا کیا، بتاؤ تم نے کون سا کام کیا۔ سب اپنا اپنا کام بتلاتے ہیں، اس میں ایک چھوٹا شیطان آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اے سردار، میاں بیوی تھے، دیکھو وسوسہ، بدگمانی، میاں بیوی تھے جو آپس میں کئی زمانے سے ساتھ میں رہتے تھے، اور ان کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں، وہ آپس میں بڑی محبت کرتے تھے، لیکن میں شیطان، وہ چھوٹا شیطان کہتا ہے، میں شوہر کے دل میں گھسا، میں بیوی کے دل میں گھسا، اور ایک دوسرے کے خلاف بدظن کر دیا، ایک دوسرے کے خلاف شک اور شبہات اور ڈاؤٹ پیدا کر دیا۔ شوہر نکل رہا ہے تو بیوی کے دل میں پیدا کر دیا، دیکھ کہیں شوہر کہیں اور تو نہیں جا رہا ہے، بیوی نکل رہی ہے مارکیٹ تو شوہر کے دل میں وسوسہ پیدا کر رہا ہے، دیکھ تیری بیوی کہیں اور تو جا نہیں رہی ہے، کوئی غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہی ہے۔ یہ سارے وسوسے پیدا کر کے ان دونوں کے اندر میں نے ایسی نفرت پیدا کر دی اور ایسی دشمنی پیدا کر دی کہ انہوں نے ایک جو ہے طلاق دے دیا، طلاق کی نوبت آ گئی، دونوں میں نے جدائی پیدا کر دی۔ وہ شیطان بلاتا ہے، یہی وجہ ہے، دیکھو میاں بیوی اور رشتے تو وہ توڑواتا ہے، بھائی کا رشتہ، اولاد اور باپ کا رشتہ، یہ سارے رشتے توڑواتا ہے، لیکن یہ رشتہ میاں بیوی کا جو اٹوٹ بندھنوں سے بندھا ہوتا ہے اور اس کی مثالیں دی جاتی ہے، ایسے رشتوں کو توڑ کر وہ جب رپورٹ پیش کرتا ہے تو شیطان کا سردار اسے بلاتا ہے، کسی کو شاباشی نہیں دیتا، اس کے
پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے شاباشی دیتا ہے، واقعی تو نے بہت اچھا کام کیا۔ وسوسوں سے دونوں کے اندر دشمنی پیدا کر دی اور دونوں کے اندر نفرت پیدا کر دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے، اور بھی حربے ہیں اور بھی تدبیریں ہیں، ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جب اس نے یہ اپنا مقصد بنا لیا، جب اس نے یہ ہدف بنا لیا کہ انسانوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، تو ہمیں بھی یہ ہدف بنانا چاہیے، ہمیں بھی اپنا یہ مقصد بنانا چاہیے کہ ہم شیطان کے ہر حربے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، شیطان کے ہر ہتھیار سے، ہر تدبیر سے، ہر چال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اور انسانی جو فطری کمزوری ہوتی ہے، اشارہ کر دوں، آپ ہوشیار ہیں سمجھ جائیں گے، انسانوں کی جو فطری کمزوری ہوتی ہے، اس کمزوری کو لے کر شیطان اور بھی حملہ کرتا ہے، اور وہ کمزوری ہے لالچ۔ لالچ میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، دنیا کمانے میں، مال کمانے میں رب کو بھلا دیتا ہے۔ لالچ جیسی فطرت انسان کے اندر موجود ہے، اور سب کے اندر موجود ہے، کسی کے اندر کم ہے، کسی کے اندر زیادہ ہے۔ کچھ لوگ اندر لالچ میں اس طرح پھنس کر دنیا میں ماہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، رسول کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی اس کی ایک جو ہے تدبیر ہے غصہ۔ غصہ آ جائے اپنے آپ کو سنبھالو، ورنہ غصے سے بہت بڑی پریشانیاں آ جاتی ہے۔ تھوڑا سا غصہ بڑے بڑے تکلیفوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ غصہ آنا فطری چیز ہے، ہم کو آتا ہے، آپ کو آتا ہے، سب کو آتا ہے، لیکن غصے میں بے قابو ہو جانا، شیطان اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ فلاں آدمی غصہ ہو اور جلدی سے اس کے دل میں گھسوں، اور اگر سامنے والا گالی دے رہا ہے، دے گالی دے، تو طاقت رکھتا ہے گالی دینے۔ اب سامنے والا بیچارہ خاموش ہے، پلٹ کے اس کے دل میں آ جاتا ہے، ارے وہ گالی دے رہا ہے، تو خاموش کیوں، تو بھی گالی دے، تو بھی گالی دے۔ اب یہ بھی گالی دینا شروع کیا، اب پلٹ کے اس کے دل میں جاتا ہے، اس کو بتا دیتا ہے، ارے گالی دے رہا ہے، اس کو ایک تماچا مارنا۔ اب وہ ایک تماچا مارتا ہے، سامنے والے کے دل میں گھستا ہے، کہا ایک تماچا مارا تو دو مار۔ ایسے ہی غصے میں انجام قتل و خون و غارت گری تک آ جاتی ہے، اور غصے میں بہت ساری حالتیں اور بہت سارے رشتے ہمارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ میں آپ سے گزارش کروں گا، اور شریعت اس بات کی ہمیں تاکید کر رہی ہے کہ شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو نہیں، وہ چھپا ہوا دشمن ہے۔ اپنی ہر ہتھیار، اپنی ہر تدبیر اور اپنی ہر چال سے ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل کرنا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم شیطانی ہتھیاروں سے، شیطانی چالوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور اللہ کے یہاں جا کر سرخرو اور کامیاب ہو سکیں۔ اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور خالص توحید پر زندہ رکھے، ہماری موت اور خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔